اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فتنوں کے دور میں وہی شخص فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ نکل سکتا ہے جو ان فتنوں کے متعلق جانتا ہو، جس کے پاس علم ہو۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رب پاک نے ہر شے جوڑے کی شکل میں بنائی ہے، اور کسی بھی شے کے صرف ایک حصے کو جاننا اس شے کی حقیقت کو کبھی واضح نہیں کر سکتا۔ ادھوری بات، ادھورا عمل کبھی مکمل معنی یا مکمل نتیجہ نہیں لاتے، اور کبھی سمجھ میں نہیں آنے دیتے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ تو کچھ لوگوں کی گفتگو سن کر، ان کے لہجے سن کر، ان کی معلومات کو سن کر بعض دفعہ انسان بڑا متاثر ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہی سنسیئر انسان ہے، مخلص انسان ہے۔ لوگ اس کی باتوں سے بڑا مرعوب ہوتے ہیں۔ ان کے بتانے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ انہیں بڑی فکر ہے مخلوق خدا تک حقیقت کو پہنچانے کی، مگر بات تب اپنا اثر، اپنا وقار، اپنا معنی کھو دیتی ہے جب ادھوری بتائی جائے، اور ایسا محسوس ہونے لگے کہ بتانے والا انسان جان بوجھ کر کوئی ایسا ماحول انسانوں کے دماغ میں کریٹ کرنا چاہتا ہے، تخلیق کر رہا ہے کہ جس سے اس کے دشمنوں کو تقویت ملے اور انسان سمجھ رہا ہو کہ بات اس کے فائدے کی ہو رہی ہے۔ تو جب تک وہ لوگ کسی بات کے دونوں پہلو نہ سمجھائیں، صرف ایک ہی پہلو پہ بات کریں، ایک ہی پہلو سے لوگوں کو آگاہ کریں، بلکہ لوگوں میں یہ الٹا ڈر پھیلاتے ہیں، بلکہ لوگوں میں ڈر پھیلائیں ان مخالف قوتوں کا، اور ان مخالف قوتوں کو کس سے ڈر ہے؟ جب یہ بات نہ بتائیں تو لگتا ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لیے چلا، اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی۔ بہت سے لوگ الومناتی سسٹم، نیو ورلڈ آرڈر، دجال اور حارب سے متعلق لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پاکستان میں زلزلہ آیا، اولوں کی بارش ہوئی یا پتھروں کی بارش ہوئی، تو یہ سب کام ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کتنے ہی نوجوان بیٹے بیٹیاں جو اسلام کی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم سے دور ہیں، ان کو دنیا کی اس حقیقت کا ایک رنگ دکھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا ایک رنگ دکھانے والا، یہ ایک طرفہ معلومات دینے والا اسی کان دجال کی طرح ہے، جس کی بس ایک ہی آنکھ ہے، یعنی جس کا علم ادھورا ہے، صرف دنیا داری پہ ہے، صرف ایک جہان کا ہے، ساری توجہ دنیا کے امور پہ ہے، اور جو ایک عالم امر بھی ہے اس طرف کچھ بتانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ جہاں سے ہر حکم جاری ہوتا ہے کہ یہاں تک لوگوں کے دلوں میں وہ بات بٹھا دی جائے کہ کچھ دجالی طاقتیں، قوتیں وہ سب اختیار رکھتی ہیں جو رب رکھتا ہے، تو پھر خدا کون ہے؟ کیا یہ خدا ہیں؟ ایک طرح سے اپنی جانب سے بڑی ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور جب انسان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تو وہ دماغی فتنے کا شکار ہو گیا۔ فتنہ کہا جاتا ہے آزمائش کو، اور سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا امتحان انسان کا جس فتنے کے ذریعے ہونا ہے، اسے فتنہ دجال کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے واضح نشانی اس کا کانا ہونا ہے، جس کے ذریعے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔
دجال کے کانا ہونے سے کیا مراد ہے؟ آنکھیں دو ہوتی ہیں، عین یعنی علم، اور دو آنکھوں کا علم ہونا، دو جہان کا علم ہونا، عالم خلق کا علم، عالم امر کا علم۔ تو رب پاک تو ہر شے کا، ہر جہان کا خالق ہے، اس نے ہر شے اپنے علم سے اپنے حصار میں لے رکھی ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جبکہ دجال کا فتنہ، یہ آزمائش دجال کی کہ یہ دجال کانا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے جو اسے اللہ پاک نے ہی عطا کیا ہے، مگر صرف ایک دنیا کا، اسی جہان کا، اور یہ علم دیا گیا لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ اگر اس نے کوئی دسترس فطرت کے قانون پہ پا بھی لی تو رب پاک کے حکم سے پائی کہ اس آزمائش سے، اس فتنے سے ایمان والوں اور کافروں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اس دجال کے فتنے کی چھاننی سے چھانٹ کر حق اور باطل الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اس دجال کے تابع وہی ہیں جو صرف دنیا کا، جسم کا ہی علم رکھتے ہیں، صرف اسی کو جانتے ہیں۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک کے ہر نبی نے، ہر رسول نے اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ فتنہ کیا ہوتا ہے ذرا اس آیت سے سمجھیے کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن کہ ہم تو صرف ایک فتنہ ہیں۔ پس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالیں، خاندانی نظام ٹوٹ جائے، یہ میرا جسم میری مرضی جیسے کام ہو جائیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح دجال کا فتنہ بھی اللہ کے حکم کے سوا کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یہ نقصان صرف ان کو دے گا جو اس پہ ایمان لے آئیں گے، جو دجال کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے اور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی اور نہ کہ نفع، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش وہ جانتے۔ تو وہ دو فرشتے جو اللہ کے حکم سے انسانوں کے ایمان کی آزمائش کے لیے اتارے گئے، وہ کسی بھی جادو سیکھنے کے خواہش مند انسان کو جب جادو سے کچھ سکھاتے تو پہلے صاف اطلاع کر دیتے کہ یہ تو آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اور فتنے یا آزمائشیں انسان کے ایمان کو جانچنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو، ہم مسلمانوں کو، اس دجال کے فتنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، اس کو فطرت اور قدرت کی طاقتوں پہ بے پناہ قابو حاصل ہو جائے گا۔ کیسے حاصل ہو جائے گا؟ ظاہر ہے علم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ اگے گا۔ اور اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے تو ان کا کوئی چوپایا باقی نہ رہے گا،
بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اور زمین کو غلہ و اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کو ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے یا آخری آیات پڑھے یا پوری سورہ کہف جمعے کے روز پڑھے۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ پس دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میںہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اب سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ جادو کے منتر اترے دو فرشتوں پر، جو کہ خود بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، رب کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے تمہارا، تو بچنا، ایمان گنوا مت بیٹھنا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے دجال کے فتنے سے متعلق آگاہ کر دیا کہ یہ ایک سب سے بڑی اور مشکل آزمائش ہوگی، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو تم کہیں مصنوعی بارشیں برستے یا بن موسمی بادلوں کے آتے، یہ موسم کے بدلتے اثرات، زلزلے، سیلاب وغیرہ آتے دیکھ کر اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ سب صرف ایک فتنہ ہے، یہ ہارپ کا جو چکر چل رہا ہے، اور سب کچھ اللہ کے ہی حکم سے ہو رہا ہے کہ انسان کی آزمائش ہو۔ اس سائنسی دور میں دجالی ترقی کو دیکھتے ہوئے کہ کیا لوگ اللہ کے سوا بھی کسی کو رب مان لیں گے کہ ارے یہ تو بارشیں آسمان سے ہی برسنے لگیں، تو پھر یہ کرنے والا رب ہی ہے۔ تو اس فتنے سے بچنا ہے تمہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بات اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، وہ فتنہ، وہ آزمائش لازمی ویسا ہی ہونا ہے، تو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ہارپ اور ہارپ سے متعلق جو خبریں یا واقعات، یہ علومناتی دنیا، یہ سب واقعات دنیا میں اگر ہونے لگے کہ جہاں دل چاہے گا دجال کا وہ بارش برسا دے گا، اور زمانے میں شور اٹھے گا کہ یہ سب تو رب کی خاصیتیں ہیں کہ وہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو، ان ٹیکنالوجی والوں کو رب مان لو، جو ان کی ہاں میں ہاں کر دے گا تو اس کو یہ لوگ نوازیں گے، اور جو اس کے خلاف اٹھے گا تو اس کو یہ برباد کریں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی جلدی نیک کام کر لو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، اور اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ کیا مطلب کہ صبح کو کافر رات کو مومن، یا رات کو کافر تو صبح کو مومن، یعنی انسان شک میں پڑ جائے گا کہ یہ دجالی قوتیں جو دنیا کے قدرتی وسائل پہ اس کو فطرت اور قدرت کی طاقتوں پہ بے پناہ قابو حاصل ہے، جو انسان کے رزق پہ فیصلے کرنے لگے ہیں، تو کیا خدا وہ ہیں جس کا ذکر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یا یہ لوگ ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، یا پھر یہ ہارپ ٹائپ قوتیں؟ تو تذبذب کا انسان شکار ہو جائے گا، ڈبل مائنڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے فتنہ ہی اس قدر خطرناک پیش ہوگا کہ اس سے وہی لوگ نکل سکیں گے جو فتنوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، ان کی تربیت کو دل و جان سے سمجھتا ہوگا، جو ان کے علم کو جاننے کی کوشش کرتا ہوگا،
کہ یہ سب پیشن گوئی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ ہوگی۔ تو بتا چکے ہیں کہ یہ فتنہ، یہ بڑی آزمائش آنا ہے اور اس طرح سے ہی آنا ہے تم پہ، تو تعجب میں یا ان دجالی قوتوں سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائے گا۔ اس کی پیشانی پہ لفظ کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ کیونکہ انہوں نے ان فتنوں کے بارے میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو پڑھا، جو دین سے نزدیک ہوئے، جنہوں نے دنیا اور دین رب کی مرضی سے گزارے۔ تو اس کے ساتھ کہتے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ دجال کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی، یعنی ان کی مدد کرے گی، انہیں علم دے گی، ان کے لیے آسانی پیدا کرے گی، ہدایت کا راستہ دے گی۔ یاد رکھنا کہ شرک میں پڑنا فتنہ ہے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لینا فتنہ ہے، کیونکہ تمہاری ہی آزمائش کے واسطے رب پاک ان دجالی قوتوں کو فطری رازوں تک رسائی دیتے ہیں، اور راز بھی وہ جو صرف اسی دنیا کے کاموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو رب پاک نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن میں سورہ کہف کی طرف اشارہ دیا کہ اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو تیری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تو اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا۔ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے لگ جائے، اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ اور کہہ دو کہ سچی بات تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، انہیں اس کی قناتیں گھیر لیں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تانبے کی طرح پگھلا ہوا ہوگا، منہوں کو جھلس دے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یہ حارپ نامی لوگ یہ حارپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ سو یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بات فرما دی کہ اگر تم سچ میں ایمان والے ہو تو یہ دنیا کی باتوں سے مت ڈرنا، ان سے مروب مت ہونا، اپنے رب کو مت بھولنا، اور ڈرنا تو صرف رب سے ڈرنا کہ رزق ہر شے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس فتنے کا ذکر جب سے دنیا بنی ہو رہا ہے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تفصیل سے بتا گئے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسا تو ہونا ہی ہے۔ تو تمہارا کام کیا ہے کہ اس فتنے سے پیچھے ہٹ جانا، اس میں انوالو مت ہونا، اسے کچھ مت سمجھنا، تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، وہ سچی جنت جو رب پاک کی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تم بھی ان سے نہ ڈرو اور ہم سے ڈرتے رہا کرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور تاکہ تم راہ پاؤ۔ جنہیں لوگوں نے کہا
کہ مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کی بہشت ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ معجم کبیر میں یہ روایت آئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آپ کے بعد کون والی وارث ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، سوال تو واقعی بہت اہم ہے، تم ہی بتاؤ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد کی خبریں بھی ہیں، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہ پر حکمت بیان ہے، اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو کوئی بھی دجالی طاقت، کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی نیو ورلڈ آرڈر یا کوئی بھی حرب جو کر رہی ہیں، وہ سب میرے رب پاک کے حکم سے اس کے بندوں کی آزمائش کے طور پہ ہو رہا ہے، فتنہ ہے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے پر دھر کر ڈھیر بنائے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دے۔ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ تو یہی اسرائیلی، یہی دجالی نمائندے جن کا کام ہی لوگوں کی آنکھوں کو سحر میں مبتلا کر دینا ہے، ان کے مقابلے میں اے موسیٰ علیہ السلام، اے انسانوں، اے مسلمانوں، پھینکیے اپنا عصا، یعنی قائم رکھیے اپنا یقین جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو آن کی آن میں تمہیں دجالی فریب سے نکال باہر کرے گا۔ تو اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ تو جب تمہارا یقین اس قرآن پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی تعلیمات پہ رہا، تو پھر کوئی دنیاوی طاقت کچھ تمہارا نہیں بگاڑ سکتی، کچھ تمہارا بال بیکان نہیں کر سکتی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔